اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ۔ یہ قرآن شریف کے 5ویں پارہ میں سورہ نساء کے 15ویں رکوع میں آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اللہ باضابطے ذکر کرنے کا حکم دے رہا ہے، نماز پڑھ لینے کے بعد بھی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام دھندے میں تب بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا یا کہیں اور جگہ میں بیٹھا اور اللہ کا ذکر نہیں کیا تو اس کا وہاں پہ بیٹھنا اللہ کی طرف سے افسوس ہوگا، اور جو شخص اپنے بستر پر لیٹا اور اللہ کا ذکر نہیں کیا تو اس پر اللہ کی طرف سے سونا اس کے لیے افسوس ہو جائے گا۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 2148۔ یعنی ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے رات اور دن ذکر خدا میں مشغول رہنا چاہیے، اور جو وقت خالی ذکر سے گزرے گا موجب حسرت اور ندامت ہوگا قیامت کے دن۔ اس لیے جہاں کہیں بیٹھتے اٹھتے ہیں تو اللہ کا نام لیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں نیک اعمال کا طریقہ بہت کثرت سے ہو گیا ہے، لہذا میرے واسطے ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھ۔ ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 3791۔ بعض باتیں شرک کی ہے۔ تفسیر عزیزی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، قرآن شریف کا ترجمہ تفسیر، اس کا نام ہے تفسیر عزیزی۔ اس میں لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اوروں کو عبادت میں اللہ کا ہمسر کرتے ہیں، اللہ کے برابر کر دیتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ ذکر کے بیچ میں اوروں کا نام لے لیتے ہیں اور غیر اللہ کے نام پر نظر مان دیتے ہیں، یا اٹھنے بیٹھنے میں اللہ کے نام کی طرح اوروں کا نام لینے لگتے ہیں۔ یہ شرک ہے۔ میں بتایا نہیں، کوئی بھاری چیز وزن اٹھا رہے ہیں، یا غوث المدد، یہ شرک ہے، یہ شرک کر دیا، جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ مظاہر حق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41 میں یہ لکھا ہوا ہے، اب جو اللہ کے سوا دوسروں کو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے پکارتے ہیں، وہ جس کو بھی پکاریں، چاہے جس کا بھی نام لیں، نبی کا نام لیں، ولی کا نام لیں، غوث کا، قطب کا، ابدال کا، بھوت کا، شیطان کا، چڑیل کا، کسی کا بھی لے، شرک ہے تو شرک ہے۔ اس لیے کہ جو بھی ہیں سب اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کوئی نہیں ہے، اور نام لینے کا حکم ہم کو اللہ کا ہے نہ کہ مخلوق کا، اس لیے شرک ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو نام لیتے ہیں مسلمان لوگ، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ گڑبڑ کرتے ہیں۔ جو کافر مشرک پہلے سے حیے ہے وہ تو کسی کا بھی لے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ تو پہلے ہی سے کافر ہے، تو کسی چڑیل کا، بھوت کا، شیطان کا نام لے، مدد کے لیے پکارے تو اس کو، وہ تو پہلے سے کافر ہے، کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے پکارتے ہیں، نہیں، وہ اس کو، قطب کو، ابدال کو، نبی کو، ولی کو، یہ مسلمان لوگ تو اس کو ہر جگہ حاضر ناظر، دیکھنے اور سننے اور مدد کرنے والا سمجھ کے پکارتے ہیں، اس لیے یہ شرک ہے۔ اس لیے کہ سننے والا اور دیکھنے والا ہر وقت، ہر جگہ، ہر ٹائم، یہ صفت صرف اللہ کی ہے۔
اور اس صفت میں اس نے نبی ولی پیر فقیر کو شامل کر دیا، اس لیے یہ شرک ہو گیا۔ تو جس نے اللہ کی کسی صفت کو کسی مخلوق میں ملا دیا یا کسی مخلوق کے اٹھا کے اللہ کے صفت میں ڈال دیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کافر ہو گیا۔ عین الہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4 ہدایہ شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ والا جو صفت ہے، صفت خدا بندی، وہ کسی پیر فقیر نبی ولی شیطان بھوت پریت میں مان گیا تو یہ کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، شرک شریعت میں اس کو کہتے ہیں کہ جو صفت خدا بندی اللہ کے لیے خاص ہے وہ صفت کسی غیر میں مان جائے، یعنی جیسا علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ ہر چیز کا مکمل علم ہر وقت اس کے لیے گزرا ہوا زمانہ، ابھی فی الحال جو زمانہ ہے وہ زمانہ، آنے والا زمانہ، اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ ہمارے لیے 3 زمانے بنتے ہیں، گزر گیا سو، ابھی چل رہا ہے سو، آئے گا سو۔ یہ انسانوں کے لیے، مخلوقات کے لیے، اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ جو گزر گیا وہ بھی اس کے سامنے ہے، جو ابھی چل رہا ہے وہ بھی سامنے ہے، جو آنے والا وہ بھی سامنے ہے۔ آئے گا اس کے حکم سے، تو سامنے کیا ہوتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ آئے گا، گڑبڑ سڑبڑ جو بھی ہوگا اس کی اجازت سے ہوگا، تو سامنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ اتنا علم والا، اتنا پاور والا، اتنا طاقت والا ہے، اتنا قدرت والا ہے کہ اس کے لیے سارے زمانے برابر ہیں، گزر گیا زمانہ الگ نہیں ہے اس کے لیے۔ تو بتا رہے ہیں کہ جو صفت خداوندی اللہ کے لیے خاص ہے وہ کسی مخلوق میں مان جائے، یعنی جیسا علم اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا ہے اور کا علم بھی ایسا ہی مان لے کہ ہمارے پیر صاحب بھی سب کچھ ہر وقت جانتے ہیں، گیا ہوئے دین اسلام سے باہر۔ یہ پیر صاحب ہیں کب سے؟ یہ جو تمہارے پیر صاحب ہیں کب سے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال سے ہوں گے۔ کب تک رہیں گے؟ سماپت ہو جائیں گے 2-3 سال میں۔ تو یہ کیا جانیں گے؟ اپنے آپ کو بچانے پر دم نہیں ہے، وہ دوسروں کی بچانے لگے ہیں۔ تو یہ سب بکواس ہے، فالس ہے۔ اللہ والا صفت کسی اور میں مان جائے تو شرک ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ویسا ہی اور کو جانے کہ ہمارا پیغمبر بھی، ہمارا پیر بھی، ہمارا ولی بھی ہر چیز پر قادر ہے، تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ اس لیے کسی کو بھی اللہ والا جو صفت ہے کسی میں نہیں ماننا ہے، ایک دم پرفیکٹ رہنا اس میں۔ اگر گڑبڑ سڑبڑ کریں گے تو جتنا بھی نیک عمل کیا ہے سب راکھ ہو جائے گا، اتنا خطرناک ہے۔ اللہ شرکت گوارا نہیں کرتا، اسی لیے قرآن میں 2-3 جگہ ہے، میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ جس نے شرک کر دیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دیا، جہنم واجب کر دیا۔ جس نے شرک کر دیا اللہ اس کو نہیں بخشے گا، اور فرمایا اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی اس کو شفاعت کر کے بھی جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ ایسے آیتیں اللہ نے نازل کر دیا ہے شرک کے بارے میں۔ اللہ شرک کو گوارا نہیں کرتا۔ جیسے ہم لوگ کر لیتے ہیں، نہیں دکان رکھی تو آدھا اس کا پیسہ لگایا، آدھا ہمارا، دونوں ملا کے چلا رہے ہیں، یہ ہوتا ہے شرکت۔ اللہ ذرہ بھی برابر، رتی برابر بھی برداشت نہیں کرتا، رتی برابر بھی نہیں۔ سب کچھ، سب کے سب اس کے قبضے میں ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے، ایسا ہے۔ اس لیے اللہ والا صفت کسی اور میں کبھی بھی نہیں ماننا ہے، کبھی بھی نہیں۔ چاہے آپ کو کسی سے کتنا بھی عقیدت ہو جائے، محبت ہو جائے، لگاؤ ہو جائے، لیکن اللہ والا صفت کسی کے اندر نہیں ماننا ہے۔ اگر مان گئے تو سارا نیکی ختم ہو گیا، راکھ بن گیا، برباد ہو گیا۔ صدقہ کیے ہیں، خیرات کیے ہیں، روزہ رکھے ہیں، نماز پڑھے ہیں، ذکر کیے ہیں، غریبوں کی مدد کیے ہیں، بیوی بچوں کو پال رہے ہیں، یہ سب بھی نیک اعمال ہے۔ شادی کیے ہیں، یہ بھی نیک اعمال ہے، ثواب کے کام ہے، عبادت ہے۔ ہم لوگ کچھ گڑبڑ کر کے بیٹھے ہوئے تو ہم اس کی ذمہ دار تھوڑے ہیں۔ شادی کرنا عبادت ہے، اور عبادت سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔
ہم لوگ شادی کو عبادت بھی نہیں مانتے، سنت کے مطابق بھی نہیں کرتے۔ جب ہم اس کو عبادت مانتے ہی نہیں ہیں تو سنت کے مطابق کیوں کریں گے؟ گھوڑا ناچ ناچتے ہیں، کھجا ہجڑا کھجڑا کو بلا کے پیسے دے کے ڈانس کرواتے ہیں۔ عبادت میں بھی ڈانس ہوتا ہے؟ یا نماز پڑھنے آئے کون تو ڈانس کیا؟ کہیں بھی نہیں کیا۔ نماز عبادت ہے تو ڈانس کیسے کریں گے؟ شادی بھی عبادت ہے، اس میں ڈانس کیسے گھسا دیا؟ بدماشی، ہم لوگوں کی دماغ خراب ہو گیا ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ اپنے سے شادی کرو، کیسا کرنا ہے؟ بضابطے شادی کرنا عبادت ہے، سنت ہے، ثواب ہے، تو پھر اس میں ڈانس کہاں سے گھسا دیا؟ قیامت کے دن اللہ حساب لے گا۔ صرف نماز پڑھنا، تسبیح ہلانا عبادت نہیں ہے، حکومت کرنا بھی عبادت ہے۔ ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ مسجد میں جانا، امام صاحب کے پیچھے نماز 2 رکعت پڑھ کے آگے عبادت ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، مزاج چینج کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔